اب ایک جانب ہم بات کریں کہ نقصانات کافی ہوئے، لیکن کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ پانی جب آیا، کچے کا علاقہ ہو یا کئی جگہ جہاں پر بارش کم ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں ہے، تو وہاں پر لوگوں میں خوشی کی لہر بھی دوڑی۔ پھر انڈس ڈیلٹا کے حوالے سے بھی کافی بات کی گئی کہ وہاں پر بھی مثبت اس کے اثرات دیکھنے کو ملیں گے۔ کراچی تک کے حوالے سے ابھی لیاری اور ملیر ندی میں جس طرح سے پانی آیا تو وہ کہا جا رہا ہے کہ 1960 کے بعد بہت کم ایسا دیکھا گیا کہ اس طرح سے آیا ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ واٹر ٹیبل پہ کچھ اثر ہوگا یا اس کے کوئی کچھ مثبت چیزیں بھی ہیں جو اس سیلاب کی وجہ سے آئی ہوں گی؟ لیکن جب سیلابی پانی آتا ہے تو ظاہر ہے اس کا ایک پازیٹیو آؤٹ کم یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے زیر زمین پانی کے ذخائر ہوتے ہیں یا ایکویفرز ہوتے ہیں یا گراؤنڈ واٹر، وہ ریچارج ہو جاتا ہے، جو کہ ایک مثبت، ظاہر ہے فلڈ ہے، ڈیزاسٹر ہے، اس کا پازیٹیو امپیکٹ بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نرم زمین ہے یا آپ کے ویٹ لینڈز ہیں، ادھر بھی جو ہے اس کا آؤٹ کم ہم دیکھنے کو دیکھتے ہیں، جو خاص طور پہ تب جب آپ کا کوئی پرولونگ ہیٹ ویو یا ڈرائی اسپیل رہا ہو تو بالکل اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم سائنس کو پالیسی سے کنیکٹ نہیں کرتے تو ہم پازیٹیو آؤٹ کمز کو بھی اس طرح سے انجوائے نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے، کہ انفورسمنٹ کہاں ہونی چاہیے، کہاں پرائرٹی کس چیز کو کرنا ہے۔ انڈس ڈیلٹا میں دیکھیں، اس کا یہ پازیٹیو آؤٹ کم ہے کہ پانی وہاں آ رہا ہے اور فائدہ ہے، وہاں پہ جو ایگری پریکٹسز ہے ادھر بھی فائدہ ہے، لیکن اس پانی میں ایک ریت بھی ہے جو انڈیا کے ڈیم سے جو پانی چھوڑا گیا ہے وہ بھی ہے، پنجاب کی زرعی زمین تباہ ہو رہی ہے۔ تو کیا ہم اس چیز کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں؟ کتنے لاکھوں کی انویسٹمنٹ ہوگی اب آپ کو زمینوں کو ٹھیک کرنے میں کسانوں کے لیے، کیا ہم نے یہ چیز فورسی کی؟ تو میرے خیال سے یہ سائنٹیفکلی جو ہے نا معاملات ہم نہیں دیکھتے، اس لیے ہماری پلاننگ اس طرح کی فور سائٹ نہیں ہے۔ میں ہمیشہ دو باتیں کہتی ہوں، کلائمیٹ کے معاملے میں یا واٹر کے معاملے میں ہمارا ہارڈ ویئر کمزور ہے ہی، جو امبینکمنٹ، ڈیمز، انفراسٹرکچر، کینال سسٹم سارا، لیکن سافٹ ویئر اس سے بھی زیادہ کمزور ہے، جس میں ہماری فور سائٹ، اینٹیسپیٹری پلاننگ، گورننس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عافیہ سلام، آپ اس چیز سے اگری کرتی ہیں؟ کیونکہ جب پہلے ڈاکٹر زینب نے ایک دفعہ بات کی تھی تو میں نے اس پر کئی ماہرین سے بات کی اور ان سے میں نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ اگر انڈین ڈیم سے اگر سلٹنگ یا ریت وہاں سے آتی ہے تو سلٹ آتی ہے تو اس کی وجہ سے ہماری زمینیں تباہ ہوں گی؟ تو انہوں نے کہا وہ اتنا پانی رستہ طے کر کے آتا ہے کہ وہ ریت بیٹھتی جاتی ہے اور اس کے اتنے نقصانات نہیں ہوتے جتنے اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ آپ کی اسیسمنٹ ایک تو اس حوالے سے کیا ہے، اور دوسرا واٹر ٹیبل کے حوالے سے آپ سمجھتی ہیں یا پھر ڈیلٹا کو جو پہنچنے والا فائدہ ہے، یا کراچی شہر کا فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں واٹر ٹیبل، اس کا بھی تھوڑا بہتر ہوگا آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، آپ نے 4-5 سوال کر لیے ایک میں۔ زینب کی اس بات سے تو میں بالکل متفق ہوں کہ ہمیں سائنٹیفکلی اس کو اسیس کرنا ہے کہ جو سلٹ آئی ہے اس میں ریت کتنی ہے اور ایکچوئل وہ جو زرخیز مٹی جو سیلابوں کے ساتھ آتی ہے، جس کے لیے کسان سیلاب کی دعا کرتے ہیں، فلڈنگ کی نہیں، فلڈ کی دعا کرتے ہیں۔ ہر جگہ دنیا میں، تاریخ میں ہمیشہ سیلاب کی دعا کرتے ہیں کسان تاکہ ان کو زرخیز مٹی ملے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کو ڈیلٹا، ظاہر ہے یہ تو ٹریڈیشن رہا ہے کہ کوٹری کے نیچے جب پانی آتا ہے، جو کہ سال میں صرف 2 مہینے دیکھنے کو ملتا ہے، 2 سے 2.5 مہینے، تو وہاں پہ پھول برسائے جاتے ہیں دریا پہ۔ یہ ایک ایموشنل اور ایک مطلب اس کا ویلکم کیا جاتا ہے دریا کا، اور کیونکہ اس سے پورا آپ کا ایکو سسٹم ریچارج ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہی تو بات ہے کہ مینجمنٹ ہماری ایسی رہی ہے کہ ہمیں 6 مہینے 8 مہینے کے بعد پانی نظر آتا ہے تو ہم اس پہ پھول نچھاور کرتے ہیں، لیکن دوسری جگہ پہ وہ مس مینج ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس پہ مطلب ایک طرح سے اب افسوس کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو ہماری واٹر مینجمنٹ جو ہے اس کو ضروری ہے دیکھنا۔ دوسری بات یہ کہ لیالی اور ملیر کی جہاں تک بات ہے تو یہ 60 کی دہائی کے بعد نہیں، یہ ہم کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں اس کو، 70s تک تو میں نے خود دیکھا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ہاں بالکل دیکھا ہے، اس لیے کہ یہ تو میں کراچی میں ہی رہتی ہوں اور اسی جگہ پہ رہتی تھی کہ اسی کے اوپر سے جو پل ہے اس سے گزر کے میں گھر جاتی تھی، تو اس کو ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے اور اس میں لوگوں کو پریشانی ابھی ہو رہی ہے کہ کافی گیپ کے بعد ایسا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، 60 کی دہائی کے بعد نہیں لیکن لیٹ 70s کے بعد یہ ہوا ہے۔ تو ایک جنریشن بڑی ہوئی ہے جس نے لیاری کو ایک چھوٹی سی گندے نالے کے علاوہ نہیں دیکھا۔ ملیر میں پھر بھی پانی آ جاتا ہے جب اوپر کیچمنٹ ہوتا ہے، اور وہ ویسے بھی وہاں پہ کم ہو گئی ہے، وہ بھی انکروچ ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ زرعی زمین ہے تو لوگوں کو اس کا زیادہ پتا ہے۔ لیکن یہ ایک انکریجنگ چیز ہے اگر اس سے ہم نے سبق سیکھا
کہ کراچی کے دریاؤں کو دریا کی طرح ٹریٹ کریں، گندا نالا نہ بنائیں، ٹھیک ہے. اور ریچارج کی بات ہے، ظاہر ہے جب زیر زمین پانی جاتا ہے تو اس سے واٹر ٹیبل تو ہائی ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے پریشانی کی اور بھی چیزیں ہیں. ہمارے ہاں اس کے اندر سویج ڈسچارج ہوتا ہے، اور سویج صرف ہمارے دریا کو اس وقت پانی نظر آ رہا ہے ہمیں کہ لیاری کے دریا میں پانی ہے، اور ہم جیسے لوگ جو پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں جس میں لوگ یہاں مچھلی پکڑتے تھے، اور وہ بھی لوگ ابھی بھی زندہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے پانی پیا ہے. تو اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سارا پانی جو لے کر آ رہا ہے اپنے ساتھ جو غلاظت، وہ ساری ہمارے سمندر میں جا رہی ہے. تو وہاں سے وہ جو شہر کا وہ فضلہ ہے وہ سارے کا سارا سمندر میں جائے گا. اور پھر فیکٹریوں کا کیمیکل ویسٹ جو ہے وہ بھی اکثر ڈمپ ہو جاتا ہے. جی کیمیکل ویسٹ ہے، آپ کی آرگینک ویسٹ ہے، آپ کی میونسپل ویسٹ ہے، آپ کی ہر طرح کی ویسٹ اس کے اندر جا رہی ہے. تو ہمارا جو شور ہے آپ کا سمندر ہے، وہ اس کے ریسورسز جو ہیں وہ ڈیگریڈ کریں گے، آپ کا خراب ہو جائیں گے، وہاں کی مرین لائف کو وہ امپیکٹ کرے گا نیگیٹولی. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس کو ایک ہولسٹک طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم بہت لکی ہیں کہ ہمارے پاس دریا بھی ہیں، ہمارے پاس سمندر بھی ہے، لیکن ہم نے اس اثاثے کو جو ہے نا اس کو بہت زیادہ، میں مس یوز کا لفظ بھی نہیں کہوں گی، میں کہوں گی اس کو ابیوز کیا ہے. اور جو یہ ایمرجنسی ہے وہ ہمیں اس قسم کی ابیوز کو گورننس کے تھرو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور کوئی بات نہیں ہے.